السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ زمر آیت نمبر 1 سے 5 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ امام نسائی نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے، حتیٰ کہ ہم کہتے کہ اب آپ کا روزہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، اور آپ نفلی روزے چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ ہم کہتے کہ اب آپ کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سورۃ بنی اسرائیل اور زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ سورۃ زمر مکی ہے اور اس کے 8 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، لہذا آپ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کیجیے۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان اللہ يحكم بینهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب کفار۔ سنو، خالص اطاعت و بندگی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں۔ یقیناً اللہ کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو بیٹا بنائے تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو ان باتوں سے پاک ہے، وہ اللہ واحد ہے، بڑا زبردست ہے۔ مکی صورت کا آغاز عموماً ایسی ہی آیات سے ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت اور کلام کو اللہ کی طرف سے اترا ہوا نہیں سمجھتے تھے۔ اس آیت میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب نبی کی اپنی تصنیف نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اللہ سب سے زبردست ہے اور اپنے فرامین و احکام کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ چونکہ حکیم ہے لہذا اس کا یہ کلام بھی حکمتوں سے لبریز ہے۔ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یعنی یہ کتاب اس لیے نازل نہیں کی گئی کہ اس کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ اس لیے اتاری ہے کہ اس سے مثبت اور تعمیری نتائج حاصل ہوں جنہیں سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس میں مذکور ہے وہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے۔ الا للہ الدین الخالص، دین کا لفظ 4 معنوں میں آتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی مکمل سیاسی اور قانونی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے۔ نمبر 2، دوسرا معنی اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ ہر وقت اللہ کا غلام سمجھا جائے اور صرف اسی کی عبادت بھی کی جائے۔
نمبر 3 قانون، جزا و سزا، اور نمبر 4 اور اس قانون کے جزا و سزا کے مطابق اچھے اور برے لوگوں کو بدلہ دینا۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں دین کا لفظ اپنے پہلے دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، غیر اللہ کو پکارنے اور ان کے حضور نظر و نیاز پیش کرنے کے سلسلے میں مشرکوں کی دلیل ہمیشہ یہ ہوا کرتی ہے کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے خدا ہماری معروضات، ہماری چٹھیاں، ہماری درخواستیں بڑے خدا تک پہنچا دیں، ہماری اللہ کے حضور سفارش کر دیں۔ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم نے انہیں صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ یا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ جواب تو نبی علیہ السلام کے وقت کے مشرکوں کا تھا، مگر افسوس ہے کہ آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو مقام مشرکوں کے نزدیک اپنے بتوں کا تھا، وہی مقام مسلمانوں کے نزدیک ان کے پیروں یا مشائخ کا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مشرکوں کو تو بتوں کی نیاز مندی کے آداب و اطوار شیطان نے سمجھائے تھے، مگر مسلمانوں کے مشائخ خود اپنے مریدوں کو یہ آداب و اطوار بتاتے ہیں۔ ان پیروں اور بزرگوں نے شرک کی منزلیں طے کرانے کے لیے 3 درجے مقرر کر رکھے ہیں۔ نمبر 1 فنا فی الشیخ، نمبر 2 فنا فی الرسول، اور نمبر 3 فنا فی اللہ۔ فنا فی الشیخ کے درجے کی ابتدا تصور شیخ سے کرائی جاتی ہے۔ تصور شیخ سے مراد صرف پیر کی غیر مشروط اطاعت ہی نہیں ہوتی، بلکہ اسے یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ اس کا پیر ہر وقت اس کے حالات سے باخبر رہتا ہے اور بوقت ضرورت ان کی مدد کو بھی پہنچتا ہے۔ اس عقیدے کو مرید کے ذہن میں راسخ کرنے کے لیے اسے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ ہر وقت پیر کی شکل کو اپنے ذہن میں رکھے۔ یہی واہمہ اور مشق بسا اوقات ایک حقیقت بن کر سامنے آنے لگتا ہے، اور صورت یہ بن جاتی ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ ان حضرات نے پیری کے فن کو خاص تکنیک دے کر عوام پر اس طرح مسلط کر دیا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک اللہ کے پاس رسائی نہیں پا سکتا جب تک باقاعدہ کسی سلسلہ طریقت میں داخل نہ ہو۔ پہلے تصور شیخ کی مشق کرے حتیٰ کہ فنا فی شیخ ہو جائے، یعنی اسے اپنی ذات کے لیے حاضر ناظر افعال و کردار اور گفتار کو سننے والا اور دیکھنے والا سمجھنے لگے، تب جا کر یہ منزل ختم ہوتی ہے۔ اور عملاً ہوتا یہ ہے کہ مرید بیچارے تمام عمر فنا فی شیخ کی منزل میں ہی غوطے کھاتے کھاتے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ گویا اللہ اور اس کے رسول سے بیگانہ کر کے اپنا غلام بنانے کا گر اور کامیاب حربہ ہے۔ یہ حضرات کس طرح اللہ سے بھی زیادہ اپنی پرستش کی تاکید کرتے ہیں، اور یہ بات جو ہے اس اقتباس سے ظاہر ہوتی ہے جو تصور شیخ غیر اللہ کو پکارنا توسل اور استمداد جیسے سب مسائل حل کر دیتا ہے۔ اس کے راوی ہیں جناب اعلیٰ حضرت رضا خان بریلوی، فرماتے ہیں غالباً حدیقہ ندیہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سید جنید بغدادی دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی طرح چلنا شروع کر دیا، یعنی ایک دریا پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی طرح چلنا شروع کر دیا۔ بعد میں ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی، اس سمندر سے اس کو بھی پار جانے کی ضرورت تھی، پار ہونا تھا۔ کوئی کشتی اس وقت موجود نہیں تھی۔ جب اس نے حضرت جنید کو جاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا میں کس طرح آؤں؟ فرمایا یا جنید کہتا ہوا چلا آ۔ اس نے یا جنید کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت
حضرت جنید خود یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں، میں بھی کیوں نہ یا اللہ کہوں۔ اس نے یا اللہ کہنا شروع کیا، ساتھ ہی اس نے غوطہ کھایا پانی کے اندر اور پکارا، یا حضرت یا جنید میں چلا۔ فرمایا وہی کہہ۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے لگا ہوں، آپ مدد کیجئے، بتائیے۔ فرمایا وہی کہہ، یا جنید۔ جب یا جنید کہا تو دریا پار کر گیا۔ عرض کیا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ آپ یا اللہ کہیں تو پار ہو جائے اور میں کہوں یا اللہ تو میں غوطہ کھا جاؤں۔ فرمایا اے نادان، ابھی تو جنید تک پہنچا ہی نہیں، اللہ تک رسائی کی حویث ہے۔ اللہ اکبر۔ پیر کس طرح اپنی پرستش کرواتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ پیر کو وسیلہ پکڑنے کی کتنی زبردست دلیل ہے جو امام اہل سنت موجودہ صدی کے مجدد صاحب غالباً حدیقہ ندیہ کے حوالے سے پیش فرما رہے ہیں، اور واقعہ بھی ایسا لاجواب گھڑا ہے کہ اس بیچارے کو تسلیم کرنا پڑا کہ میرا اللہ کو پکارنا واقعی شیطانی وسوسہ تھا۔ یہ ہیں تصور شیخ جیسی بدعت کے کرشمے۔ یہ لوگ ایسے افسانے تراش کر لوگوں کو شرک میں مبتلا کرتے اور اللہ سے دور رکھتے ہیں، اور فی الحقیقت اپنی پرستش کراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود جو اپنے قرب کا وسیلہ بتایا وہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں کیسے تیری عبادت کرتا، کیسے تیری عیادت کرتا، جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھ کو وہاں پا لیتا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو رب العالمین ہے۔ پروردگار فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کا اجر میرے پاس سے لیتا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا کہ میں تجھے کیوں کر پانی پلاتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا اجر میرے پاس پا لیتا۔ مسلم۔ اللہ اکبر۔ پھر صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے عقائد پر جمے ہوئے ہیں، بلکہ اگر انہیں سمجھایا جائے تو مخالفت پر اتر آتے ہیں اور اسے ولیوں کے منکر یا گستاخ کا طعنہ دیتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ ایسے اختلافات دنیا میں مٹ نہیں سکتے، کیونکہ یہ معاملہ غور و فکر اور افہام کا نہیں بلکہ ضد اور چڑ کا بن جاتا ہے۔ پھر کچھ دنیا میں مفادات کا بھی دھندا چلتا ہے، لہذا ان اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ ہی کرے گا، اور وہاں ہر ایک کو ٹھیک سمجھ آ جائے گی۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ یہ مشرک جھوٹے تو اس لحاظ سے ہیں کہ ان کے سب عقیدے من گھڑت ہوتے ہیں، اور حق کے منکر اس لحاظ سے کہ بات سمجھنے کے بجائے ضد اور ہٹ دھرمی کرتے ہیں، ہٹ دھرمی پر اتر آتے ہیں۔ اور اگر کفار کا معنی ناشکر گزار کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ کھاتے تو اللہ کا دیا ہوا رزق ہیں اور ان کی ہر طرح کی نیاز مندیاں اللہ کے بجائے دوسروں کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا۔ یہ دراصل مشرکوں کے اس عقیدے کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اپنے لیے بیٹیاں انہیں ناگوار ہیں، اپنے لیے بیٹیاں ان کو ناگوار ہیں، وہ پسند نہیں کرتے۔ انہیں جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کے لیے تو اولاد ہونا ہی محالات سے ہے، اس لیے کہ باپ اور بیٹے میں جنسی اور
نوعی اشتراک ہوتا ہے۔ نیز بیٹا نہ باپ کا مملوک ہوتا ہے نہ مخلوق، جبکہ سب چیزیں اللہ کی مملوک و مخلوق ہیں، لہٰذا ان میں کسی قسم کا اشتراک ناممکن ہے۔ اور اگر بالفرض محال اللہ اولاد بناتا تو پھر کیا بیٹیاں ہی اپنے لیے انتخاب کرتا، جیسا کہ تم کہتے ہو، جبکہ تم انہیں اپنی ذات کے لیے قطعاً بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے، خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزيز الغفار۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔ سنو، وہ نہایت غالب بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی زمین و آسمان یا کائنات کو بے فائدہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں اور ان کی تخلیق سے کثیر مقاصد حاصل ہو رہے ہیں۔ یعنی شام کے وقت اگر مغرب کی طرف نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ادھر سے اندھیرا اوپر کو اٹھ رہا ہے، جو بتدریج بڑھتا جاتا ہے، سیاہ رات، اور اس کے بعد سیاہ رات چھا جاتی ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت اجالا مشرق سے نمودار ہوتا ہے، جو بتدریج بڑھ کر پورے آسمان پر چھا جاتا ہے، اور سورج نکل آتا ہے تو کائنات جگمگا اٹھتی ہے۔ ایسا نظر آتا ہے رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹا جا رہا ہے۔ دن کو روشن کرنے اور رکھنے والی چیز سورج ہے، اور چاند رات کو روشنی دیتا ہے۔ یہ سورج اور یہ چاند جب سے پیدا کیے گئے ہیں انسان کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور انسانوں کو ان سیاروں سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہ نظام شمس و قمر بھی ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا جب ان کی بساط بھی لپیٹ دی جائے گی۔ فرمایا اللہ هو العزیز الغفار، اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز سے زبردست اور ان سب پر غالب ہے، جو ایسے عظیم الجثہ چیزوں سے اپنی حسب پسند کام لے رہا ہے، اور وہ بخش دینے والا۔ یہاں اس نسبت سے مذکور ہے کہ حضرت انسان نے اس دنیا جو فتنہ و فساد بپا کر رکھا ہے، اس دنیا میں جو فتنہ و فساد بپا کر رکھا ہے، اس کا تو یہی تقاضا ہے کہ یہ نظام درہم برہم کر کے انسانوں کو تباہ کر دیے جائے، مگر وہ اللہ رب العالمین عفو اور درگزر سے کام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔